جاوید یاری بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بسنت کے فیسٹیول کے حوالے سے۔ جی ہاں، زندہ دلانے لاہور کا انتظار ختم ہوا۔ شہر بے مثال میں بسنت کے 3 روزہ رنگین تہوار کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی منچلے بڑی تعداد میں چھتوں پر چڑھ گئے۔ ڈھول کی تھاپ اور بو کاٹا کے نعروں سے فضائیں گونج اٹھیں۔ لاہور کا آسمان رنگ برنگی پتنگوں اور دلکش آتش بازی کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ گلیوں، سڑکوں اور چوراہوں کو پیلے جھنڈوں اور آرائشی لائٹ سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ لاہوریوں نے بونگ پائے اور مرغ چھولوں کے شاہانہ مینیو کے ساتھ مہمانوں کی توازوں کے لیے کمر کس لی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں 2 روزہ تعطیل کا اعلان کیا ہے، جس نے بسنت کی خوشیوں کو مزید دوبالا کر دیا۔ لاہور کی تاریخ، ثقافت اور زندہ دلی کا سب سے بڑا نشان بسنت اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ لوٹ آیا ہے۔ وہ انتظار جس کی تڑپ ہر لاہوری کے دل میں تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ لاہور میں 3 روزہ بسنت میلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 12 کا ہنسا چھوا، پورے لاہور میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بزرگ، سب نے ہی اپنی اپنی چھتوں پر ڈیرے جما لیے۔ آسمان پر جہاں نگاہ دوڑائیں، رنگ برنگی پتنگیں اور آتش بازی کے حسین نظارے نظر آ رہے ہیں۔ ڈھولچیوں کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے نوجوان، بو کاٹا کے فلک شگاف نعروں نے فضا کو ایک نئی زندگی بخش دی ہے۔ شہر بے مثال کی خوبصورتی بھی اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ لبرٹی چوک سے لے کر اندرون شہر کی تنگ گلیوں تک ہر راستے کو پیلے جھنڈوں، بینرز اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے، جیسے کسی دلہن کا سنگھار کیا گیا ہو۔ بسنت کے پیلے رنگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہار خود چل کر لاہور کی سڑکوں پر اتر آئی ہو۔ لاہوریوں کی بسنت خوابوں کے بغیر ادھوری ہے، جہاں ہر طرف بونگ پائے نہاری اور دیسی گھی میں ڈوبے مرغ چھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ کئی فیملیز نے تو پہلے ہی 3 روزہ شاہانہ مینیو تیار کر لیا ہے، تاکہ دور دراز سے آنے والے مہمانوں کی توازوں میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ پنجاب حکومت نے 6 اور 7 فروری کو اس تہوار کی مناسبت سے صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیس اور شہری انتظامیہ الرٹ ہے کہ تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، شہری محفوظ طریقے سے اس تاریخی میلے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لبرٹی چوک کی بڑی پتنگ اس وقت شہریوں کی توجہ کا خاص مرکز بنی ہوئی ہے اور فیملیز کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا سرپرائز دورہ، بسنت کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود شہریوں سے بات چیت بھی کی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، بہت دیر کے بعد خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ لاہور سے اس حوالے سے حمید گوریا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اچانک لبرٹی چوک پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے بسنت کی تیاریوں اور 7 فروری کے جشن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیکورٹی حصار کم کر دیا گیا، جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد وزیر اعلیٰ کے قریب آ گئی اور انہوں نے اپنے خیالات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ لبرٹی کے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف موچی گیٹ پہنچی، جہاں انہوں نے بسنت کے انتظامات کا مزید جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جنہوں نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا۔ نہیں، بسنت پہ بائک بند نہیں ہے۔ بسنت پہ اگر آپ نے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا تو بائک ہم بند کریں گے۔ پلیز اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے آپ پلیز سیفٹی راڈ لگائیں۔ تھینک یو۔ کسی بھی کیمپ پہ آپ جائیں گے آپ کا مفت سیفٹی راڈ لگ جائے گا۔ یہ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ شہریوں نے بسنت کے انعقاد اور سیکورٹی انتظامات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ یہ تہوار پرامن اور خوشگوار ماحول میں منایا جائے گا۔ حمید گرایا، نیوز 1 لاہور۔ اور کراچی کے شہریوں کی جانب سے مریم نواز کو شہر قائد آنے کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بسنت کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے لبرٹی چوک پہنچی، جہاں ان کی بسنت منانے آئی کراچی کی فیملی سے ملاقات ہوئی اور اس موقع پر کراچی کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کی تعریف کی اور کہا کہ آپ کا کام نظر آتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ کراچی آ جائیں۔ شہریوں نے مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، اور آپ کا جو کام ہے نا اوسم جو نظر آتا ہے کلیئرلی، اینڈ وی وش کراچی میں آپ آ جائیں پلیز۔ تھینک یو۔ السلام علیکم بیٹا، ہاؤ آر یو؟ ہاں جی، بنا لے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ، سو نائس۔ السلام علیکم۔ اچھا، اور آپ کا جو کام ہے نا اوسم جو نظر آتا ہے کلیئرلی، اینڈ وی وش کراچی میں آپ آ جائیں پلیز۔ تھینک یو۔ السلام علیکم بیٹا، ہاؤ آر یو؟ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے موچی گیٹ کا دورہ کیا اور بسنت کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
DIG फैसल कामरान ने IG पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने पुलिस को बसंत ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। लाहौर में बसंत के सीजन के दौरान डोर और पतंगों के फरोख्त में गैर मामूली तेजी देखने में आई। डोर, गुड्डों और पतंगों की खरीदो फरोख्त ने रिकॉर्ड सतह को छू लिया। मजमूई कारोबार 1 अरब 22 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। चौथे रोज मार्केट्स में 10 लाख से ज्यादा पतंगें फरोख्त हुई हैं। बताते चलें आपको कि पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले 20,000 से ज्यादा पन्ने भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज रहे। लाहौर में बसंत के दौरान फ्लाइट ऑपरेशंस को महफूज रखने के लिए अहम हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के कुर्ब जवाद में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बताएं आपको कि लाहौर एयरपोर्ट के तैयारों के टेक ऑफ लैंडिंग एरियाज में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और काबीना की मंजूरी के बाद ये पाबंदी आयद की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदी एविएशन सेफ्टी सिफारिशात की रोशनी में आयद की गई। एयरक्राफ्ट लैंडिंग एरिया में नादराबाद, गुलशन अली कॉलोनी, निशात कॉलोनी, भट्टा चौक, DHA और दीगर इलाके शामिल हैं। कि लाहौर में इस वक्त बसंत फेस्टिवल जारी है और इस दौरान फ्लाइट ऑपरेशंस को महफूज रखने के लिए अहम हुक्मनामा भी जारी किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और ये पाबंदी जो है लाहौर एयरपोर्ट के तैयारों के टेक ऑफ लैंडिंग एरियाज में आयद की गई है और काबीना की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। पाबंदी एविएशन अथॉरिटी की जानिब से आयद की गई है। लाहौर जहां मौसम, सकाफत और त्योहारों का अपना ही रंग है, बसंत भी उसी रिवायत की एक खूबसूरत मिसाल है। बसंत सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि लाहौर की सकाफती तारीख का हिस्सा रही है। लाहौर से जीशान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बसंत का आगाज बड़े सगीर में मौसम बहार की आमद के मौके पर हुआ। तारीखी हवालों के मुताबिक मुगलिया दौर में लाहौर में बसंत को शाही सरपरस्ती हासिल रही। लाहौर की छतें, फसीले शहर और खुले मैदान बसंत के दिनों में पतंगों से भर जाया करते थे। दहली गेट, कश्मीरी गेट, बाटी गेट और अंदरून शहर के इलाके बसंत के मरकज समझे जाते थे। वक्त के साथ साथ बसंत लाहौर की सकाफती शनाख्त बन गई। 1980 और 1990 की दहाई में बसंत ने बाकायदा फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार की, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने भी दिलचस्पी लेना शुरू की। ताहम बदलते वक्त के साथ साथ हिफाजती खदशात सामने आए, जिसके बाद हुकूमत ने बसंत के लिए कवानीन और पाबंदियां नाफिज की। आज भी बसंत लाहौर की तारीख, सकाफत और इज्तमाई यादाश्त का अहम हिस्सा समझी जाती है, जो मौसम बहार के साथ खुशी, रंग और रवायात की इलामत है। जीशान चौधरी, न्यूज़ 1 लाहौर। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया है। श्रीलंका का PCB से भारत के खिलाफ मैच बायकॉट पर नजरसानी का मुतालबा है। पाकिस्तान के बायकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर मुतासिर हुआ। बायकॉट की वजह से बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी। पाक भारत मैच न होने से सबका नुकसान है। श्रीलंका को गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा नुकसान होगा। पाक भारत मैच न होने का सबसे ज्यादा नुकसान श्रीलंका बोर्ड का होगा और इस सिलसिले में श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान बोर्ड को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मैच मनसूख ना किया जाए और पाक भारत मैच न होने की वजह से फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख करवा दी है और श्रीलंका का PCB से भारत के खिलाफ मैच बायकॉट पर नजरसानी का मुतालबा सामने आया है। श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा है और बायकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर काफी मुतासर होगा और बायकॉट की वजह से बड़ी तादाद में फैंस ने होटल बुकिंग मनसूख कर दी है। पाक भारत मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। श्रीलंकन मीडिया का ये दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम तैयारियां पाक भारत मैच के हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं।
وائٹ ہاؤس نے ایران کو خبردار کیا کہ امریکی صدر کے پاس سفارتکاری کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ٹرمپ ایران کے معاملے پر اپنے مطالبات کے حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ ٹرمپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران ایرانی قیادت کو پیغام دیا کہ امریکی صدر کے پاس سفارتکاری کے علاوہ دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ دنیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج مسقط میں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ نے مذاکرات طے شدہ دن اور وقت کے مطابق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات مسقط میں ہوں گے۔ انہوں نے تمام ضروری انتظامات کرنے پر عمانی بھائیوں سے اظہار تشکر کیا۔ امریکہ نے پاکستان کو مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس کی تصدیق ترجمان دفتر خارجہ نے کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اب مذاکرات کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان پر حملہ کریں۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف رواں ہے، وینزویلا سے بڑے پیمانے پر تیل نکال رہے ہیں۔ جو بائیڈن امریکہ کے سب سے بدترین صدر تھے۔ بائیڈن نے افغانستان میں اسلحہ، ٹینک اور طیارے چھوڑے۔ ہم نے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں۔ میں نے 1 سال میں 8 جنگیں بند کروائیں۔ اب آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی بسنت منانے کا اعلان کر دیا ہے اور کراچی زو میں پھولوں کی نمائش کے افتتاح پر انہوں نے کہا کہ بہت جلد باغ جناح یا بے نظیر بھٹو پارک میں بسنت فیسٹیول منعقد کیا جائے گا۔ چڑیا گھر میں میئر کی ہدایت پر پھولوں کی نمائش سجائی گئی، جہاں نایاب پودے اور رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے اتنا رش کراچی میں نہیں دیکھا، بالکل عید کا سامان لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جو ہمارا کراچی 88 میں 86 میں ہوا کرتا تھا، 80s کے دور میں تھا، بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے۔ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہم فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے گارڈن میں اور یہاں پہ بہت اچھی مینجمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹائم قوالی نائٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ فلاور میکنگ بھی بہت اچھی ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور پہلے یہ بہت مطلب کہ عجیب سا تھا، لیکن اب تو یہ بہت اچھا ہو گیا، بہت چینج آ گیا۔ نمائش کو یادگار بنانے کے لیے چڑیا گھر کے احاطے میں میوزیکل کنسرٹ اور قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ چڑیا گھر کی تقریب پر میئر کراچی نے بہت جلد بسنت منانے کا اعلان کیا، کہا باغ جناح اور بے نظیر بھٹو پارک میں بسنت فیسٹیول ہوگا۔ میں اس چیز پر غور کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں کوئی ایسا فیسٹیول منعقد کریں ہم جو کہ پتنگ بازی سے ریلیٹڈ ہو، جس کو ہم باغ ابن قاسم میں یا بے نظیر بھٹو پارک میں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پھولوں کی نمائش اور موسیقی سے شہری خوب لطف اندوز ہوئے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کراچی کی یہ رونقیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ بنگلہ دیش کے اسپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نظر اللہ نے T20 ورلڈ کپ تنازع پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ آگاہ کریں آپ کو کہ فیس بک پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بنگلہ دیشی مشیر برائے کھیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں شہباز شریف کے کابینہ سے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حمایت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش کو نکالے جانے کے خلاف احتجاجاً بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرے گا۔ انہوں نے لکھا کہ بدھ کو کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ کھیل کے میدان میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد کا دورہ، کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے جموں و کشمیر شہداء یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفر آباد کا دورہ کیا، کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے جموں کشمیر کے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور صفاتی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہے۔
فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ کشمیر جلد آزادی کی صبح دیکھے گا. مسئلہ کشمیر کو تمام عالمی فورم پر اجاگر کرتے رہیں گے. آرمی چیف نے کشمیر میں تعینات افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا. مسلح افواج ہر قسم کے روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے. آرمی چیف نے فارورڈ پوسٹ کا بھی دورہ کیا اور فرنٹ لائن جوانوں سے ملاقات کی. سردار حمید، نیوز 1، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا. حکومت اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر ہیں. آگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں اور وفاق کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کیا گیا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عارضی نقل مکانی کرنے والوں کی باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد کی گئی. بتاتے چلیں آپ کو کہ اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت مرزیوف بھی شریک ہوئے. دونوں نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. دونوں ممالک کے درمیان انٹر ریجن فورم کے قیام کا معاہدہ ہوا. وزارت خارجہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا. ترجیحی تجارت کے معاہدے کے تحت ایشیا کی فہرست میں توسیع کے پروٹوکول کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان انٹر ریجنل فورم کے قیام کا معاہدہ بھی ہوا. دفاعی شعبے میں تعاون کے لیے ایکشن پلان کی دستاویزات بھی طے پا گئیں. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا. ازبک صدر شوکت مرزیوف کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور با اعتماد شراکت دار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں معاشی استحکام کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں. تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی قریبی روابط یقینی بنائے جائیں گے. دونوں ممالک کا دو طرفہ تجارت کا حجم $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق ہوا ہے. ازبک صدر نے نشان پاکستان اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا. Bugün ben şunday kısa fırsatta profesörüm oldum, doktoram oldum. Honorable Prime Minister, Your Excellency, honorable representatives of mass media. First of all, my dear brother, Honorable Shahbaz Sharif, Your Excellency, first of all, I would like to express my sincere gratitude from the bottom of my heart for accepting us for welcoming us at such a high level. And this was quite a short discussions, short day, but during that short several hours we achieved a lot. And especially I would like to, on the outset, also mention that remarkable outcome of the day, that during one day I became a professor and doctor at the same time. ازبکستان کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب ہوئی. ازبکستان کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد. وزیر اعظم شہباز شریف نے شوکت مرزیوف کا استقبال کیا. مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی. ازبک صدر شوکت مرزیوف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کا GID کا دورہ. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل آصم منیر سے ازبکستان کے صدر کی ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق ازبک وفد نے GIDS کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سہولتوں کا معائنہ کیا. ازبک صدر کو دفاعی مصنوعات، صنعتی صلاحیتوں پر بریفنگ بھی دی گئی. پاکستان ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں پر اتفاق کیا گیا. سیکورٹی فورسز کا بلوچستان میں رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل کر لیا گیا. آپریشن میں مجموعی طور پر 216 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کا بلوچستان میں
رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ آپریشن میں مجموعی طور پر 216 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بلوچستان میں منظم کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے اور آپریشنز میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عناصر کا خاتمہ یقینی بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن رد الفتنہ 1 29 جنوری کو پنجگور سے شروع کیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران پنجگور اور ہرنائی میں 41 دہشت گرد مارے گئے، جس کے بعد اس آپریشن کا سلسلہ صوبے کے دیگر علاقوں تک بڑھایا گیا اور آپریشن رد الفتنہ 1 میں مجموعی طور پر 216 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے، جبکہ غیر ملکی ہتھیار، دھماکہ خیز مواد اور آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ اس آپریشن میں فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 22 اہلکاروں نے جانوں کی قربانی دی، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 36 بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے۔ آپریشن رد الفتنہ کے ذریعے فورسز کے مؤثر رد عمل سے فتنہ ہندوستان کے بلوچستان کا امن خراب کرنے کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا۔ متعدد علاقوں میں دہشت گردوں کے سلیپر سیلز کے خاتمے کے لیے کومبنگ اور کلیئرنس آپریشن کیے گئے۔ آپریشن میں دہشت گرد نیٹ ورک کی قیادت، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آپریشنل صلاحیت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابتدائی تحقیقات اور تجزیے میں دہشت گردوں کو بیرونی معاونت اور لاجسٹک سپورٹ کے شواہد ملے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفتنہ 1 پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام کے تعاون سے کامیاب ہوا، جو پاکستانی بالخصوص بلوچ عوام کے عزم کی عکاس ہے۔ مسلح افواج ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور غیر ملکی اسپانسر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے آپریشن جاری ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن کے دوران 216 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، 22 جوان اور 36 شہری بھی شہید ہوئے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے بتایا کہ نوشکی کے علاقے کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور کوئٹہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز جاری ہیں۔ 100 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور مختلف اقسام کا اسلحہ بھی پکڑا گیا۔ تک جو صورتحال ہے اس میں اپڈیٹس میں 216 دہشت گرد جو ہے وہ جانوں حاصل ہو چکے ہیں، جبکہ 36 سویلین معصوم انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے جو 22 جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ کوئٹہ سمیت جن 12 مقامات پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کیے گئے تھے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مؤثر جواب دیا گیا، ماں سوائے ایک نوشکی کے باقی تمام جگہوں کو ابتدائی دن ہی کلیئر کر لیا گیا تھا۔ لیکن کوئٹہ میں اس وقت بھی جو سرچ اور کامبنگ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں، ادروائز سچویشن پورے بلوچستان میں نوشکی اور کوئٹہ سمیت نارمل ہے۔ کوئٹہ میں اب تک جو سرچ اور کامبنگ آپریشنز ہیں اس میں 100 کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس سرچ اور کامبنگ آپریشن کے درمیان نہ صرف چھوٹے غیر قانونی ہتھیار بلکہ RR گنز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور RPGs بھی کچھ گھروں سے برآمد ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دہشت گرد ان کارروائیوں میں مارے گئے ہیں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔